بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خبر جو آج سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، سیٹلائٹ میڈیا، اس کے اوپر جو دھواں دھار قسم کی چل رہی ہے، وہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق یا ان کے خلاف کہہ لیں آپ، جو کیس ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا طرز عمل جو آج بڑا بدلا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پاس جو خبر پڑی ہوئی ہے اس میں بھی بڑے دو ٹوک انداز میں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، بلکہ ایک بات ریمارکس جو انہوں نے دیے ہیں وہ ہے کہ یہ کہنا کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں۔ کل والا جو ولاگ تھا آخری، اس میں جو میری آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو سننے کے بعد ایک بڑے ذمہ دار ہیں، ان سے میری گفتگو ہوئی انہوں نے ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے جو بات کہی وہ میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کوٹ ان کوٹ۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ رزسٹ جو کر رہے ہیں وہ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں، آئین کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہیں۔ تو میرا تو پہلے دن سے یہ خیال ہے، میں نے وہ خیال ان کے حضور پیش کر دیا اور ان کو کہا کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کے کوئی نہ کوئی اپنا ایجنڈا ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وقت کافی سارا گزر چکا ہوا ہے۔ لیکن ان سے جو لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے سسٹم میں موجود اچھے خاصے لوگ ہیں، اچھے خاصے اہم عہدوں کے اوپر بھی ہیں، لیکن فی الوقت دڑ وٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دڑ وٹ کے سمجھے کہ خاموش ہو کے، یا کہہ لیں کہ نکرے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بندیال صاحب کچھ کریں گے۔ اب بندیال صاحب کچھ کریں گے لیکن کیوں کریں گے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ جہاد کرنے نکلے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کی آپ پوری کی پوری جج شپ جو ہے، جو انہوں نے ججی کی ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایک کیس بھی۔ اور یہ بائی دا وے ایک سینئر صحافی نے کل یہ والی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ والی بات کہی تھی، یہی بات انہوں نے بھی ریپیٹ کی کہ کوئی ایک کیس اس طرح کا دکھائیں جو سول لبرٹی سے متعلق ہو، کوئی ایسا کیس جو دستور کی بالادستی کے لیے ہو، کوئی ایسا کیس، کوئی ایسا فیصلہ جس میں انسانی حقوق کی عظمت کا کوئی ذکر ہو یا انسانی جو حرمت ہے اس کا ذکر ہو، اس طرح کا کوئی ایک کیس بھی جو ہے وہ بندیال صاحب نے اپنی جج شپ کے دوران، سپریم کورٹ کی چیف جسٹسی کے دوران ایک بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں دیا۔ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کی طرف مائلڈ ہیں، اس طرف جھکاؤ ہے ان کا۔ تو اب وہ انقلاب کس طرح لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سر یہی تو چیزیں حیرانگی والی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا سادہ مطلب ہے کہ بندیال صاحب کچھ چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا جی کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو بچانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وہ اب کچھ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اب اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو تھی، وہ گفتگو جو ہے زیادہ کھل کے نہیں ہو سکتی تھی، پھر بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ سر کم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے پاکستان کے ایک بڑے معروف جرنلسٹ ہیں اور ایک پاکستان کے سیاستدان ہیں، میں نے ان دونوں شخصیات سے اس گتھی کو سلجھانے کی، کیونکہ لیڈ تو مجھے ملی ہے کہ ایک پاکستان کی اہم شخصیت یا جو اہم شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت یوں کہہ لیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ بندیال صاحب بیسیکلی کچھ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا بارگین کرنا چاہ رہے ہیں، کس لیے بارگین کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک معمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ فون کے اوپر میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ ساری باتیں کھل کے نہیں ہوتی، تو میں نے ان کو یہ والی اپنی انفارمیشن شیئر کی۔ میں نے کہا کہ جی کہ یہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ کچھ چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے جس سے بات کی ان کے بال سفید ہو گئے ہیں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے، سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بینچ کے اس طرف بھی اور بینچ کے اس طرف بھی، یعنی کہ بینچ سے مراد ہے کہ ججز، ظاہر ہے کہ ججز جو ہیں موسٹلی 98% ججز جو ہیں وہ پہلے بینچ سے اس طرف ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ وکلا میں سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا جو چونکہ وہ ایکسپیرینس خاصا ہے، ان کو ایک مدت ہو گئی ہے اس دشت کی سیاہی میں، تو ان کے پاس جو ہے خاصی انفارمیشن لوگوں کی پرسنل بھی ہوتی ہے۔
اب یہ تو جو کوئی بندیال صاحب کو پرسنلی جانتا ہو، میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے نا سر، یہ فیملیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتی ہیں، تو ان کی فیملی والے تو حیران و پریشان ہیں بندیال صاحب کے، ان کو نہیں سمجھ لگ رہی ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پائن چاندے کی نے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ تو ان کو تو لگ رہا ہے کہ وہ خودکش حملہ کر رہے ہیں اور اس خودکش حملے میں سارا کچھ تباہ ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ ساری جو انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی تو ان سے پوچھا، اس جرنلسٹ سے، سیاستدان کی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، میچ کر گئی ان دونوں کا تجزیہ میچ کر گیا. تو جو جرنلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یار کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ بندیال صاحب جتنا کریز سے باہر نکل کے کھیل چکے ہیں، یعنی کہ سر 5 جرنیلوں کو آپ کورا جواب دے دیں سامنے بیٹھے ہوئے، وہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ کوئی سادہ سا جو کوئی سادہ چیز نہیں تھی، یہ پروجیکٹ عمران خان، اس میں قصور ہمارے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور یہ کوئی سادہ سا فنامنا نہیں تھا، سادہ سا فنامنا نہیں ہے. انہوں نے ان کو بیٹھ کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر پاکستان کا کتنا بیڑا غرق کیا، یہ بات ان کو بتائی، اور پاکستان سے باہر کن کے کہنے کے اوپر انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، یہ بات بھی بتائی. لیکن ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ سر اقتدار کا نشہ ہی بہت برا ہے. جب آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جو سیٹ کی ہیٹ ہوتی ہے نا، ہاٹ سیٹ، وہ آپ کو سوچنے نہیں دیتی، وہ وہی آپ کو سوچنے کی اجازت دیتی ہے جو آپ سوچنا چاہتے ہیں، وہ وہی آپ کو تخمینے لگا لگا کے بتاتی ہے، تجزیے کر کر کے بتاتی ہے کہ نہیں باقی دنیا تو پاگل ہے. فارغ انہوں نے 5 جرنیلوں کو سامنے بٹھا کے سر اگلے دن عدالت میں بیٹھ کے ان کے ایک طرح سے، ہمارے ہاں جرنیلوں کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی عادت نہیں ہے. تو اب پائن سمجھ آ رہی ہے کیا کی ہو گیا، یہ ان کا خیال تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب دیکھیں کہ مطلب 2 مہینے رہ گئے ہیں پیچھے، اگلے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے کہ ہی از ناؤ دا باس، نیکسٹ باس، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو ان کو اب سمجھ لگ رہی ہے کہ یار میں غلط کھیڑ گیا ہوا ہوں، میں بچنا کس طرح، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے کہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا ایک انٹرویو شاہد میتلا صاحب کو انہوں نے جو دیا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب نے، کہ یار کہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو، سیاستدانوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کو یوں اکیلا نہیں چھوڑتی ہوتی. تو بیسیکلی وہ ڈرا رہے تھے کہ ہاں پروجیکٹ عمران خان چلایا تھا، ہاں ہم نے پاناما کیا تھا، ہاں ہم نے حکومتیں گرائی تھیں، ہاں ہم عمران خان کو لے کے آئے تھے، مان بھی رہے ہیں، لیکن میرا کچھ کوئی بگاڑ سوچنا بھی نہ. یہ وہ بیسیکلی پیشگی بندوبست کر رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ ہم کو جنت میں رہ رہا ہے. تو اسی طرح جو ثاقب نثار صاحب ہیں بچے ہوئے ہیں، انفرکچس کر دی نا ان کے خلاف، غیر مؤثر کر دی درخواست کہ آپ جج ہیں تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. جج اگر آپ ہٹ گئے ہیں تو ہوں تو فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہوں تو جج ہے ہی نہیں. یہ تماشے پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا بندیال صاحب کو ہے کہ میں بہت لوز شاٹس کھیل چکا ہوں، بہت گند کر چکا ہوں میں، تو ریٹائرمنٹ تو بعد میرے نال تو ہو جانی ہے وہ والا سٹائل. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کون سا سٹائل، لیکن جو بھی ہونی ہے وہ آپ کو پتا. خوف ہے ان کو، ہونی ہے نہیں ہونی. سر پاکستان میں یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوتا، ان کو آخری دم تک جو ہے ان کی عزت و آبرو قائم رکھی جاتی ہے. پرویز مشرف صاحب دیکھ لیں، ثاقب نثار آپ کے سامنے ہیں، وہ کیا نام تھا ان کا، نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی آئی کے اوپر گئے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ جو بھی زیادتیاں کر جائیں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، یہ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن خوف تو خوف ہے، گوشت پوست کے انسان ہیں تو خوف تو ہوگا. تو وہ بیسیکلی انشور یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرے ایک صحافی دوست کا، جو سپریم کورٹ اور جو وکلا برادری کو اور جو ججز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، ان کا یہ خیال ہے. اچھا اب وہ بچ کس طرح سکتے ہیں؟ ایک تو یار کہ میرے نال بہ کے گل کرو کہ تسی میرے نال کوئی کام خراب تو نہیں کرو گے. دوسرا اے جڑے میں بندے لائے نا سپریم کورٹ دے وچ، یہ ان کے تحفظ کے ضامن ہیں. منیب اختر صاحب، اجاز الحسن صاحب، اور اپنے ٹرکاں والی سرکار کی نام دا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب،
عائشہ ملک صاحبہ, شاہد وحید صاحب جڑے تھلیوں کوئی 7ویں نمبر تو 5ویں نمبر تو کوئی 4تھے نمبر تو, اس طرح کر کے جو ہیرے اکٹھے کیے ہوئے نا سپریم کورٹ میں, جن کو جو سپریم کورٹ ہے اب, ہاں جی, کیونکہ منیب اختر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جسٹس سیٹھ وقار کی ایک درخواست پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیچے سے جونیئر اوپر لائے جاتے ہیں یہ الجہاد ٹرسٹ کیس کی خلاف ورزی ہے. تو اگر وہ اڑتے ہیں تو سر پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بے ماں ہو جاؤں گا, یہ ایک ان کا, اور یہ باتیں ظاہر ہے یہ تجزیہ بھی ہے, اور تجزیہ ہوتا کیا ہے, مجھے آفتاب اقبال صاحب کی بات لگتی ہے کہ تھوڑی سی انفارمیشن کے اوپر آپ کا بہت زیادہ سوچو بچار. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں دماغ کے کونے خدروں میں ہیں. اسی طرح میری جب ایک سیاستدان سے بات ہوئی, وہ سیاستدان جو چیزوں کو براہ راست وٹنس ہے, نام میں نہیں لے رہا, نام میں نے وہ دونوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں نام لوں گا, تو وہ جو سیاستدان صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اپنا فیوچر جو ہے نا وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو عمران خان سے دوسرے تیسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب سمپل یہ چاہتے ہیں کہ یار کہ میرے جانے کے بعد مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا, پہن جو تسی کر گئے ہو اس ملک دے نال. چلیں ہم تو غریب لوگ ہیں یار, ہم تو بڑے وہ ہیں جس کو کہتے ہیں مسکین رعایا ہیں آپ کی. آپ تو 75 سال سے پاکستان کی قوم کا جو آپ نے بینڈ بجایا ہے, جو ظلم کیا ہے. میرے عرفان صدیقی صاحب کا میں آپ کو نا ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. یہ اتفاقاً دیکھیں کیا حسین اتفاق ہے, میری نظر پڑ گئی تھی, کیا ریلیونٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے والی سینٹ انسانی حقوق قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ سیشن کورٹ سے موت کی سزا پانے والے قیدی کی اپیل کو سپریم کورٹ پہنچنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. کتنے خوش بخت ہیں وہ جو رات کو درخواست دیتے ہیں اور صبح 7 رکنی بینچ سماعت شروع کر دیتا ہے. سر یہ ہے ہماری رولنگ لیڈ, یہ ہے ہماری عدلیہ. تو قوم کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کا 10-12 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب کہ وہ 2 برا 3 برا جو سکے بھائی تھے, حقیقی بھائی تھے, وہ بے گناہ ہیں, اور عدالت کو بتایا جاتا ہے سر ان کو تو سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے. یہ لطیفے, یہ تماشے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ مرضی کر جائیں آئین کے نام کے اوپر, قانون کے نام کے اوپر, بیسیکلی پاکستان شخصیات کے نرغے میں ہے, کچھ عہدوں کے نرغے میں ہے. سر کوئی عہدہ دار آ رہا ہوتا ہے پاکستان رک جاتا ہے, کوئی عہدے دار جا رہا ہوتا ہے پاکستان رک جاتا ہے. تو یہ جناب پاکستان کے حالات ہیں. تو یہ وہ والی شخصیت یہی بات کر رہی تھی کہ ان کو یہ ہے کہ یار کہ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ جو کر گیا ہوں, اس ملک کے ساتھ جو کر گیا ہوں, میرے کو پوچھے نا, بس اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں. تو سر ہم تو غریب لوگ ہیں. چیف صاحب آپ سے اللہ تو پوچھے گا, اور اللہ پوچھتا ہے. آپ اپنے دیکھ لیں کہ کون, نسیم حسن شاہ صاحب, میں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, اس لاٹھی سے ڈرے, خدا کا خوف کریں. یہ پیر ہے نا فلانا پیر تے فلانا پیر, یہ پیر پور کوئی نہیں بچا سکتا. کرنیاں عوام کے ساتھ زیادتیاں, کرنیاں عہدوں کے ساتھ بے ایمانیاں, کرنیاں اپنے وہ حلف دیتے ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم اپنے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے عوام کے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ وفادار رہیں گے, اس آئین کی پاسداری کریں گے, اور ڈرامے کرتے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بک جاتے ہیں آپ. تو اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے. ہم کچھ نہ بھی کر سکے تو اللہ تے سر تھوڑے نال کرے گا, لیکن اسی بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ. بالوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.